السلام علیکم۔ آج کی ویلاگ میں ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اقسام اختلاف۔ اختلاف کی اہمیت اور فضیلت پہ کافی بات ہوئی، اس کے بعد پھر ہم نے اسباب اختلاف پہ کافی بات کی۔ تو اب ہم کچھ گفتگو جو ہے وہ کریں گے اقسام اختلاف پر، یعنی اختلاف کی کتنی قسمیں بنتی ہے، جن قسموں کو صاحبان علم و دانش نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے۔ اہل علم نے ان ساری قسموں پر سیر حاصل بحث کی ہوئی ہے۔ تو ہم کچھ ان کی جو قسمیں ہیں اس سے بات کریں گے۔ یعنی کچھ اختلافات تو وہ ہے جو بالکل بنیادی نوعیت کے اختلافات ہوتے ہیں، اور کچھ اختلافات وہ ہے جو جزئی اور فروعی نوعیت کے ہے، اور اس کے علاوہ مزید اس کی کچھ تقسیم ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ جو بنیادی اختلافات ہو سکتے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کفر اور اسلام کا اختلاف، ٹھیک ہے، یعنی ایک بحیثیت ایک اسلامی گروہ کے ایک بحیثیت مسلمان جب کوئی انسان اختلاف کرتا ہے تو وہ دیگر مذاہب سے اس کا اختلاف ہو جاتا ہے، تو یہ بنیادی اختلافات ہو جائیں گے۔ یعنی یہودیت سے، عیسائیت سے، بدھ مت سے، سکھزم سے، اسی طرح ہندو مذہب سے، اور ان مذاہب کا اسلام کے ساتھ جو اختلاف ہے، تو یہ ایک اختلاف کی قسم ہے، جس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ اس اختلاف کی بنیاد پہ بھی باہمی نفرت اور تعصب کا راستہ اختیار کیا جائے، ٹھیک ہے۔ انسان امن اور سلامتی اور آشتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ باہمی اس طرح کے جو بنیادی اختلاف اس کو بھی گوارا کر سکتے اور کرنا چاہیے۔ یہی تو سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ بنیادی اختلاف ہونے کے باوجود دوسروں کے وجود کو قبول کرنے اور برداشت کرنے کے لیے آپ تیار ہیں۔ تو ایک تو وہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، جو آپ بنیادوں میں اختلاف ہے۔ اسی طرح خود نفس مذہب کا مادیت کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ بنیادی اور اصولی اختلاف ہے۔ اسی طرح عقلیت اور تجربیت کا جو اختلاف ہے وہ بنیادی اختلاف ہے۔ اسی طرح ذریعہ علم وحی اور الہام کو مانا جائے یا محض عقل کو مانا جائے تو یہ بنیادی اختلافات ہے۔ تو یہ ہے وہ اختلافات جو بنیادی نوعیت کے۔ تو ہمیں جو صاحبان علم و دانش میں جو اختلافات ہے، انسانوں میں جو اختلافات ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے۔ اسی طرح کچھ اختلافات وہ ہے جس کو حق اور ناحق، حق اور باطل کا اختلاف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حق اور باطل کا جو اختلاف ہے یہ پہلے والے اختلاف سے نیچے لیول پہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک ہی مذہب، ایک ہی مسلک، ایک ہی دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ اختلاف واقع ہو سکتا ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مذہب کو ماننے والے جو مختلف گروہ ہے وہ ایک دوسرے کو کے جو اختلافات ہے اس کو وہ حق اور باطل کا اختلاف ہے، کفر اور اسلام کا نام ہے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں میں جو مختلف گروہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی سب سے بڑا گروہ جو ہے وہ تو اہل سنت اور اہل تشیع کا ہے۔ تو یہ دونوں اپنے اپنے اختلافات کو جو ایک دوسرے سے ہے، ان میں سے یعنی جمہور، ان کی اکثریت وہ ہے جو اس کو حق اور باطل کا اختلاف سمجھتی ہے، اقلیت وہ ہے جو اس کو کفر اور اسلام کے اختلاف پہ محمول کرتی ہے۔ اسی طرح یعنی اہل تشیع کے نزدیک اہل سنت جو ہے وہ اپنی بنیادوں میں بطور مسلک جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے اور ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے نزدیک اہل تشیع کے ساتھ جو ان کا اپنا اختلاف ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق اور باطل کا اختلاف ہے۔ اسی طرح ان دونوں گروہوں کا جو ہے وہ اسماعیلیہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بھی جو اختلاف ہے یہ حق اور باطل کا اختلاف ہے۔ اسی طرح معتزلہ کے ساتھ جو اختلاف دوسرے گروہوں کا ہے وہ بھی اس کو حق اور باطل کا اختلاف سمجھتے ہیں۔ اسی طرح معتزلہ جو ہے اپنا جو اختلاف دوسروں کے ساتھ ہے وہ اس کو حق اور باطل کا اختلاف سمجھتا ہے۔ اب یہ سمجھنا چاہیے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا اس کو حق اور باطل کا اختلاف کہا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، اس سے ہم بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آگے بھی اس پہ گفتگو ہوگی۔ لیکن یہ ایک اختلاف کی قسم ہے۔ یہ صرف مذہب کے ساتھ نہیں ہے، مذہب کے علاوہ بھی جو فلسفے کی جو مختلف مکاتب فکر اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ تو یہ ایک اختلاف کی قسم ہے جو کہ جس کا جو دائرہ ہے
وہ پہلے والے دائرے سے جو ہے نا بالکل مختلف ہے، ٹھیک ہے، یقیناً مختلف ہے یہ. تو یہ حق اور باطل کا اختلاف ہے، اور میں نے اس میں بتایا آپ کو کہ ہر مسلک والے کے نزدیک دوسرا مسلک والا جو ہے وہ باطل پہ ہے. دیکھیں نا وہ جو ہمارے ہاں اس حدیث میں ہم بات کریں گے کہ 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تو جو حق پہ ہو تو جہنم میں نہیں جا سکتا نا. تو اس لیے فرقوں کا جو ایک دوسرے کے بارے میں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے دنیا میں تو ہم کوشش کریں گے کہ اتحاد، امن اور آشتی اور اس کے ساتھ رہے، لیکن آخرت کے معاملے میں ان میں سے اکثر وہ ہے جو ایک دوسرے کو جہنمی ہی سمجھتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے ان اختلافات کو اگرچہ کفر اور اسلام کو نہیں سمجھ رہے لیکن حق اور باطل کا اختلاف سمجھ رہے ہیں. اسی طرح کچھ اختلافات وہ ہے جو حق اور باطل کا تو نہیں ہے لیکن صحیح اور غلط کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ جو میرا مخالف جس فہم کا علمبردار ہے نا وہ غلط فہم ہے، باطل، اور بالکل اس کو حق اور باطل کا آپ اس کو اختلاف نہیں سمجھتے لیکن غلط اور صحیح کا سمجھتے. مثال کے طور پر جو اہل سنت کے جو 4 مشہور مکاتب ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارا جو آپس میں اختلاف ہے نا یہ حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہے بلکہ غلط اور صحیح کا اختلاف ہے. لیکن جو سلفی ہے وہ یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ جو 4 کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے یہ 5 مسالک کے ساتھ یا باقی مسالک کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ صحیح اور غلط کا نہیں ہے بلکہ یہ حق اور باطل کا. دیکھیں نا اس کے لیے آپ دیکھیں کس نوعیت کی کتابیں ہمارے یہاں لکھی جاتی ہے. اب یہ کتاب ہے کہ احناف کا رسول اللہ سے اختلاف، ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو حنفی مسلک والے ہیں، اور یہ کوئی لکھنے والا شیعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سلفی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا حافظ فاروق الرحمن یزدانی صاحب اور ادارہ تحفظ افکار اسلام سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، احناف کا رسول اللہ سے اختلاف. اور یہ تقریباً جو ہے یہ کوئی 350 بلکہ 450 صفحے پر مشتمل کتاب ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ جو حنفی فقہ کا ہم سے اختلاف ہے یا فلاں کا، وہ یہ جو ہے نا یہ غلط اور صحیح کا نہیں ہے بلکہ یہ اختلاف جو ہے حق اور باطل کا. اسی طرح باقی گروہوں کا، یہ میں نے ایک مثال دی، جو گروہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی ہوئی ہے تو اس کے اندر آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو کچھ اختلافات وہ ہے، لیکن جو 4 مسالک ہے اس کے اہل سنت کے فقہ کے، اور جو ان کے کلامی 4 مسالک ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں، یا ان میں سے جو معتدل اعتدال پسند طبقہ یہ سمجھتا ہے، جو متشدد طبقہ ہے وہ تو اس کو بھی حق اور باطل کا اختلاف سمجھتے ہیں. اسی طرح اہل تشیع اثنا عشری جو مجتہدین ہے ان میں اختلافات ہو جاتے ہیں، جیسے گزشتہ ویلاگ میں ہم نے اس پہ تھوڑی بات کی تھی. تو وہ مجتہدین اپنے ان اختلافات کو حق اور باطل کا اختلاف نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد کے ساتھ کسی فروعی مسئلے کے اندر جو اختلاف ہے یہ حق اور باطل کا، کفر اور اسلام تو بالکل ہی نہیں ہے، وہ اس کو حق اور باطل کا بھی اختلاف نہیں سمجھتے بلکہ وہ اس کو غلط اور صحیح کا اختلاف سمجھتے. یعنی ایک مجتہد کا یہ ہوگا کہ جو میں نے مسئلہ اخذ کیا وہ صحیح ہے، اور جو میرے مخالف نے اخذ کیا ہے وہ غلط ہے، وہ غلطی پر ہے، اس کو فہم میں غلطی لگی ہے. اسی طرح دوسرا جو پہلے والے کے بارے میں یہ بات کہے گا، دیکھیں نا ہمارے ہاں فقہاء کرام کا ایک قول کتابوں میں موجود ہے کہ ہر فقیہ کا یہ کہنا ہوتا تھا یا اس کا یہ نقطہ نظر ہوتا تھا کہ رأینا صحیح ویحتمل الخطأ، یہ ہم نے جو سمجھا ہے یہ ٹھیک سمجھا ہے لیکن اس میں غلطی کا احتمال موجود ہے. حق اور باطل میں پھر غلطی کا حق جب آپ کہہ دیتے تو اس میں پھر غلطی کا احتمال آپ ختم کر دیتے. اسی طرح وَرَأْيُ غَيْرِنَا خَطَأٌ وَيَحْتَمِلُ الصَّوَابَ، جو میرا مخالف مفکر مجتہد فقیہ نے جو کچھ سمجھا ہے وہ غلطی پہ ہے لیکن امکان اس کی صحت کا بھی ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو لیکن ابھی تک میری تحقیق کے مطابق میں صحیح ہوں، یہ غلط ہے. تو یہ جو اختلاف کی جو تیسری قسم ہے وہ غلط اور صحیح، ٹھیک ہے، اس کو ہم خطا اور ثواب کا اختلاف کہتے ہیں، ثواب سواد کے ساتھ، فے کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے. تو صحیح ہونا، تو ایک مجتہد کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس مسئلے میں صحیح ہوں، اور جو میرا مخالف نقطہ نظر والا مجتہد ہے وہ غلطی پر ہے، باطل پر نہیں ہے. تو اختلاف کی ایک قسم یہ ہے. اور ایک اختلاف کی ایک قسم ہے، اور میرے خیال سے اگر ہم اس کو، اگر انسان تھوڑا سا وسیع الظرف ہو، وسیع المشرب ہو، تو وہ تو باقی جو اوپر کے اختلافات اس کو بھی اسی میں ڈال سکتا ہے، لیکن عام طور پر ہمارے ہاں اہل علم اس کو اس طرح سے نہیں لیتے. وہ ہے اولا اور غیر اولا کا اختلاف. یعنی ایک مسئلے میں ایک 2 یا 3 یا 4 آراء موجود ہے، ان آراء میں سے جو ہے نا
کوئی رائے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، ایک مسئلے کے کئی جوابات ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان میں سے یہ جواب زیادہ بہتر ہے، لیکن دوسرا تیسرا جواب جو ہے وہ بالکل نہ وہ غلط ہے، نہ وہ باطل ہے، نہ وہ کفر ہے، لیکن وہ کم صحیح ہے، ٹھیک ہے، افضل یہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مفضول ہے۔ تو یہ اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہے۔ تو فقہ کے اندر جو زیادہ تر اختلافات ہیں وہ اس کی بھی ہے، یعنی دیکھیں نا، اگر قرآن مجید نے کسی مسئلے میں دو سے زیادہ آپشنز بتائے ہیں، قسم کے کفارے میں یا زہار کے کفارے میں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، ٹھیک ہے، تو یہ توسع ہے اس کے اندر۔ اسی طرح جو حضور اکرم سے جو مسلمانوں نے دین لیا ہے اہل بیت اور صحابہ کے ذریعے، یا صحابہ اہل سنت کا، وہ تو دونوں سے لینے کے داعی ہے، اور اہل تشیع کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے دین لیتے ہیں، تو وہ جو دین حضور سے آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو اختلافات ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہو، یعنی ایک مسئلہ وہ ہے جس کے اندر عمل کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، زیادہ وہ بہتر ہے، لیکن دوسرا جو مسئلہ موجود ہے وہ باطل یا غلط نہیں ہے، لیکن اس کی افضلیت اس کے مقابلے پہ کم ہے۔ تو ایک اختلاف کی قسم یہ ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہوا یہ ہے، اور خاص طور پر جب سے علم اور خاص طور پر مذہب کا علم جب فرقہ پرستوں کے ہاتھوں چڑھ گیا ہے، اور نفرت کے سوداگر جب سے اس کے داعی ہو چکے ہیں، یا بہت کم علم لوگ جب سے اس میدان میں آئے ہیں، تو اس کے اندر پھر اختلاف کی ان ساری جو قسمیں ان کو خلط ملط کر دیا گیا، یعنی یہاں پر تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو کہ انتہائی جزئی اور فروعی چیز ہے، اس کے اوپر ڈائریکٹ تکفیر کا فتویٰ ہمارے ہاں موجود ہے، عام نارمل، یعنی یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، یہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا مشاہدہ، حلال اور حرام، یعنی آپ ایک چیز کو فٹ سے حرام کہہ دیتے ہیں بغیر یہ دیکھے کہ اس کی بنیاد آپ کن دلائل پہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان اختلاف کی جو یہ قسمیں ہیں اس کو ہمیں بالکل سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم یہ جو اختلاف ہے میرا اور فلاں شخص کا، یہ کیا کفر اور اسلام کا اختلاف ہے، یہ حق اور باطل کا اختلاف ہے، یہ غلط اور صحیح کا اختلاف ہے، یہ اولا غیر اولا کا اختلاف ہے۔ تو جب سے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، اور یہ خاص طور پر اس وقت ہوا اور ابھی بھی وہی ہو رہا ہے، جب آپ مسالک کو ہی جس مسلک کے دائرے میں آپ رہتے ہیں اسی کو اب حتمی، فائنل اور آخری سچ کا علمبردار سمجھ لیتے ہیں، تو پھر آپ اپنے مسلک سے کسی جزئی فروعی چھوٹی سی بات میں بھی اختلاف رکھنے والے کو، یا اس اختلاف کی بنیاد پہ آپ اس کو باطل قرار دیتے ہیں، اس کو کفر قرار دیتے ہیں، یا اس کو غلط قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اختلاف کی چند موٹی اقسام، موٹی قسمیں اور بڑی قسمیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کے تفسیروں کا اور آپ کے سوالات کا ہمیں انتظار رہے گا۔